رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، علوم و معارف کا خزینہ ہے، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، بیمار دلوں کا علاج ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اور مختصر یہ کہ قرآن بڑی عظمت والی عظیم الشان اور نرالی کتاب ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کے اندر قرآن مجید کو ایک فوقیت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ تو جو چیز جتنی بڑی ہو اس کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کے درس میں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے، قرآن مجید کے آداب کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کا ادب و احترام کریں، عزت و تکریم سے قرآن مجید کو بلند مقام پر رکھیں، اس کی طرف پیٹھ نہ کریں، کوئی چیز اس کے اوپر نہ رکھیں، بغیر وضو سے ہاتھ نہ لگائیں۔ قرآن مجید کا ادب احترام کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ تو جب بھی قرآن مجید کو مس کریں، چھوئیں، تو قرآن مجید چھونے والے کا وضو باوضو ہونا جو ہے یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے قرآن پاک کو پاک اور باوضو لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ قرآن کو بغیر چھوئے زبانی تلاوت بغیر وضو کے کرنا جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ جب زبانی تلاوت کریں تب بھی وضو کر لیں، یہ اچھی بات ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، کہ میری امت کی افضل ترین عبادت تلاوت قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر صحیح تلفظ کے ساتھ خوبصورت لہجے میں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تلاوت قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ کسی صاف اور پاک جگہ پر تلاوت کریں، سر ڈھانک کر، یعنی سر کو ڈھک کر، سکون، خشوع اور خضوع، وقار اور ادب کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب ہیں۔ اگر مسجد میں یا کسی اور جگہ تنہا بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں تو درمیانی آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر دوسرے لوگ تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا سو رہے ہیں تو پھر آہستہ آواز سے تلاوت کریں تاکہ کسی کی تلاوت، عبادت اور نماز میں خلل نہ پڑے۔ تلاوت قرآن کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ افسوس آج ہمارے ہاں تلاوت قرآن کے حوالے سے بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ لوگوں نے تلاوت قرآن کے معمول کو ترک کر دیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم پڑھنا چاہیے، ہماری سستیاں اور غفلتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ہم آج تلاوت قرآن سے محروم ہیں۔ تو تلاوت قرآن کرنی چاہیے، جیسا کہ میں نے حدیث پاک بیان کی کہ یہ افضل ترین عبادت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا ہے۔ مجھے بزرگ کا ایک قول یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا اگر بوڑھا ہو تو جوان ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کمزوروں کو توانا کر دیتا ہے، بیماروں کو جو ہے تقویت حاصل ہوتی ہے، تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن ویسی ہی شفا ہے، اور قرآن جہاں ظاہری امراض کے لیے شفا ہے وہیں باطنی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ تو ہماری بہت ساری ظاہری باطنی بیماریوں کا علاج قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو تلاوت قرآن کرتے رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے، صاف ستھرا لباس پہنیں، منہ کو ہر قسم کی بدبو سے صاف کریں۔ سگریٹ نوشی کرنے والے، نسوار استعمال کرنے والے، کچا لہسن یا اور پیاز کھانے والے کسی اچھے پیسٹ وغیرہ سے اپنا منہ صاف کریں، پھر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف آئیں۔ یعنی قرآن جب پڑھیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ میں بدبو ہو اور ہم اس بدبو والے منہ سے قرآن پاک پڑھیں، کہ فرشتے جو ہے جو الفاظ ہماری زبان سے اس طرح قرآن پاک کے الفاظ ہیں، نماز کے جو اوراد ہیں وہ ادا ہوتے ہیں تو اسے لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو جس طرح بدبو والے منہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے
تو روایات کے مطابق فرشتوں کو بھی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کا بھی لحاظ کیا جائے کہ تلاوت قرآن کے وقت جو ہے منہ کو جو ہے بدبو سے پاک صاف رکھیں تاکہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا ہو سکے۔ قرآن مجید برہان رشید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اسے پوری توجہ اور خاموشی سے سننا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو تلاوت قرآن کو تحمل سے خاموشی کے ساتھ سنا جائے، یہ قرآن مجید کا ادب ہے، یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے۔ اچھا، تلاوت قرآن کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا افضل ہے یا قرآن مجید کی تلاوت سننا افضل ہے؟ تو آپ کو حیرت ہوگی، شاید آپ کے لیے باعث حیرت ہو کہ قرآن مجید سننا افضل ہے، تلاوت کرنے سے زیادہ فضیلت قرآن مجید سننے کی ہے۔ تو اب اس پر بعض لوگ بڑے حیرت کا شکار ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے کیسے ہے، یہ مسئلہ، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید سننا زیادہ افضل ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ایک نفلی عمل ہے، تو اور قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اسے سننا یعنی خاموشی کے ساتھ سننا یہ فرض ہے۔ تو نفل اور فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، فرض کا درجہ بہرحال بڑا ہوتا ہے، اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، وہ افضل ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو سننا جو ہے وہ افضل ہے۔ تو جب بھی موقع ملے قرآن مجید کہیں پر پڑھا جا رہا ہو تو تلاوت قرآن مجید کے دوران باتیں نہ کریں، تلاوت قرآن مجید کے دوران اپنی توجہ کو کہیں منتشر نہ کریں، بلکہ پوری توجہ سے، انہماک سے، اور اگر معنی سمجھ میں آ رہے ہوں تو جیسی آیات ہیں ویسی کیفیت اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت سماعت کریں، یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے۔ قرآن پاک کا سب سے اہم حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کی حفاظت کی اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، وہ اپنے اہل خانہ میں سے ایسے 10 بندوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ تو قرآن پاک پر عمل کی بات آئی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک پر عمل کے لیے پہلے اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جب ہمیں قرآن سمجھ آئے گا تو ہم قرآن پاک پر عمل کریں گے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں علماء دین کے بیانات کو سننا چاہیے، علماء دین کی تقاریر کو سننا چاہیے، ان کے دروس قرآن کو سننا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق یعنی ان میں جس باتوں کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، قرآن مجید میں جن باتوں کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں اس پر لازماً عمل کرنا چاہیے، اور جن باتوں سے منع کیا جا رہا ہے ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ درس قرآن کی بات آئی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو درس قرآن دیتے ہیں، لیکن ان کا درس قرآن سننا اس لیے درست نہیں ہے کہ اس درس قرآن کو سننے کے بعد اگر ہمارے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کمی آتی ہے، یا قرآن کے مفاہیم کو جو شخص بگاڑ کر بیان کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ میں تو تبدیلی نہیں کر سکتا لیکن قرآن مجید کے مفہوم کے اندر تبدیلی ضرور ہو سکتی ہے، تو قرآن مجید برہان رشید ایسے شخص سے سنیں جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا عقیدہ صحیح ہو، جو قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو، قرآن مجید کو سمجھتا ہو، جانتا ہو، اور اس کا تعلق سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہو، کہ جو مسلمانوں کی اکثریت ہے جس میں صلحاء، علماء، اولیاء جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں، اور جو ایک گروہ جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو ایسے عقائد و نظریات والوں سے قرآن مجید سنیں تاکہ ہمارے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ملے، قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ تو میں یہاں پر یہ بھی بات عرض کر دوں کہ میں نے جو یہ بات عرض کی کہ ایسے لوگوں کا درس قرآن سنیں کہ جن سے ہماری محبت میں اضافہ ہو، تو یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی گفتگو سنیں، تقریر سنیں، کتاب پڑھیں تو غور کریں کہ اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے، اس بیان کے سننے سے پہلے جو ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تھی اور جو اولیاء کرام کا ادب تھا، کیا اس تقریر کو سننے کے بعد، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟
اگر کمی آئی ہے تو پھر اس کتاب کو بند کر دیں، اس تقریر کو چھوڑ دیں، اس محفل سے اٹھ جائیں، اس صحبت سے اٹھ جائیں کہ جس کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے، جس تقریر کو سننے کی وجہ سے، جس کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق کم ہو جائے، ان کا ادب کم ہو جائے، یا اولیاء کرام کے حوالے سے ہم بے ادبی کا شکار ہوں، تو ایسی چیزوں کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال قرآن مجید کے دروس ہمیں لازماً سننے چاہیے، ان کو بار بار سماعت کرنا چاہیے، قرآن مجید کا فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں چونکہ درس قرآن کی بات کی ہے تو میں یہاں پر ایک دعوت بھی پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مفتی محمد آصف عبداللہ قادری صاحب ایک مشہور عالم دین ہیں، اور بہت احسن انداز کے اندر درس قرآن ارشاد فرماتے، اور آپ پابندی کے ساتھ ہر ہفتے جمعے کی رات کو بہار شریعت مسجد بہادر آباد پر واقع ہے، وہاں پر درس قرآن بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جنہیں شوق ہو وہ ان کا بھی درس قرآن سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی علماء اہل سنت ہیں جو درس قرآن کی نشستیں کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور قرآن مجید کا فہم حاصل کریں، تاکہ جب ہم قرآن مجید کا فہم حاصل کر لیں تو پھر ہم قرآن مجید پر عمل کی طرف بھی راغب ہوں، اور قرآن مجید پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک خود پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے کی تلقین کی ہے، اور اس پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اب آخر کے اندر میں ایک حدیث پاک پیش کرتے ہوئے اپنی اس گفتگو کو مکمل کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ حدیث پاک بہت جامع ہے، ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اس حدیث پاک کو اپنے ذہن پر نقش کر لینا چاہیے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی بھی دے سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی، یعنی قرآن تمہارے لیے حجت بھی بن سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی حجت بن سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کے حقوق ادا کریں گے، قرآن ان کے لیے شفاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کرے گا، اور جو لوگ قرآن کے حقوق پورے نہیں کرتے، اس کے ادب و احترام میں کوتاہی کرتے ہیں، قرآن ان کے خلاف گواہی دے گا۔ تو آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کتنا سنتے ہیں، قرآن سمجھنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، قرآن پر عمل کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کا جائزہ لیں، اگر اس میں کمزوری ہے تو اسے مضبوط کریں، مستحکم کریں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن رہنمائی کا، قرآن فیض کا، قرآن ہدایت کا، قرآن علم کا سرچشمہ ہے۔ تو قرآن سے وابستگی میں نجات ہے، قرآن سے وابستگی میں عظمت ہے، قرآن سے وابستگی میں بلندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے ویسا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ تعالی ہمیں نعمت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان مہربان، رمضان